إن الدين عند الله الإسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور اللہ سب پر سلام بھی بھیجے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ذکر کی گئی ہے۔ البرکۃ، برکت، مع اکابرکم، تمہارے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اسلام کی خوبی ہے، اسلام بڑوں کے بہت زیادہ ادب اور احترام کی تلقین کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف حق عالمنا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اور ہمارے دین کے علماء کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہمارے بڑے، ہم جو کچھ ہیں وہ ہم اپنے بڑوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے بعد ہمارے بڑوں، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے ابو امی اور چاچو تائے، خالائیں، مامیاں، یہ ان کی محبت اور شفقت سے ہم اتنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے خود تو اپنا سارے معاملات نہیں سنبھال سکتا، نہ ہی اس کی اکیلی ماں سنبھال سکتی ہے اس کو، نہ اپنے آپ کو۔ جب وہ جنم دیتی ہے بچے کو، اس کو ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تعاون۔ یہ سارا خالاؤں کا، پھوپھیوں کا، ددیال اور ننیال، ان سب کی شفقت ہوتی ہے، ایک بچہ پھر پلتا ہے عمومی حالات میں۔ تو وہ سارے جنہوں نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی شفقتوں کی وجہ سے، اور چونکہ دین پر عمل کر کے ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہماری عمر ابھی اگر 15 سال ہے کسی کی، یا 30-40 سال ہے، تو اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی جو اس کے اتنے سالوں میں آئی ہیں، اور جس کی عمر 70-80 سال ہے اس بزرگ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی ہماری نمازوں سے دگنی۔ تو زیادہ نیک وہ ہے یا ہم ہے؟ وہ ہے، اس کی نمازیں ہم سے دگنی ہیں، اس کے ذکر اذکار، اس کی تلاوتیں، اس کی نیکیاں، پھر اس نے اپنی زندگی میں جو کئی خاص نیک عمل کیے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں، ہم تو ابھی کچھ کر ہی نہیں سکے۔ تو زیادہ نیک اور زیادہ مبارک کون ہے؟ جس مسلمان کی عمر زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مسلمان وہ زندگی گزارتا ہوا اتنے سال گزار لیتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس سفید بالوں والے مسلمان کی تو اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے۔ تو ہمیں نہیں اس کی حیا کرنی چاہیے؟ کوئی بابا اگر ہمیں بازار میں نظر آئے، کوئی اماں بوڑھی نظر آئے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی بھی موقع پہ، کوئی کھانے پینے کا موقع ہو، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا، سڑک پر چلنے کا، وہ پھاٹک کراس کرنے کا، کوئی بھی موقع ہو، کہیں بھی کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ اس کے احترام میں آپ کو برکت ملے گی، آپ کو خیر ملے گی، آپ کی بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی۔ اسکول کے اندر، کسی دفتر میں، مسجد کے اندر، جہاں کہیں بھی کوئی آپ سے بڑا ہے عمر میں، خصوصاً ایسی عمر کہ جس کے بعد بال سفید ہو جاتے ہیں اور بزرگی آ جاتی ہے، یعنی 50 سال سے اوپر جس کی عمر ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے، اور اس کے احترام کرنے میں ہمیں برکت ملے گی، اور اس کا احترام کرنے میں وہ ہمیں کوئی اچھی بات بتا دے گا، اپنا کوئی تجربہ بتا دے گا، ہمیں کوئی مفید مشورہ دے دے گا۔ تو ہر جگہ پہ آج کا جو میسج آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کا کہنا ماننا چاہیے، اور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ بہت پیارا اصول جو ہے نا، انگلش میں بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، دوسروں کی عزت کرو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دے گا جو تمہاری عزت کریں گے، اور تم دوسروں کی عزت کرو، لازماً دوسرے تمہاری بھی عزت کریں گے۔ تو آپ اگر بڑوں کی عزت کریں گے تو آپ کی بھی عزت ہوگی، اگر آپ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں کوئی بڑا موجود ہو، چاہے بیمار ہو، دادا یا نانا، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، خود کھانا نہیں کھا سکتا،
تو اس بڑے کی موجودگی سے برکت وہاں پہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، اس کی موجودگی سے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بڑی مہربان ہے، اللہ اس کا بڑا حیا کرتے ہیں، اور اس بڑے بزرگ مائی یا اماں یا بابا اس کی وجہ سے آنے والی کئی مصیبتیں اللہ ویسے ہی ٹال دیتے ہیں، اس کا حیا کرتے ہوئے کہ اس گھر میں یہ بڑا موجود ہے، اس گھر میں یہ بزرگ موجود ہے، اماں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور وہ بیچارے اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہوتے، دعائیں دیتے رہتے ہیں، دعائیں تو اللہ بہت قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سارے بچے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت فرمائے، اور ہمیں ہر جگہ پہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اسکول میں سب سے بڑا کون ہے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب، سر پرویز صاحب۔ تو ہم سب کا کیا ذمہ بنتا ہے، فرض کیا بنتا ہے کہ ان کا ادب کریں، احترام کریں، کہنا مانیں، جو وہ نصیحت کرتے ہیں اس پر عمل کریں، اس سے کیا آئے گی؟ برکت آئے گی۔ اللہ ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔